اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ لائیو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام میں کال کر کے آپ علماء کرام سے رمضان سے متعلقہ مسائل کے بارے میں سوالات کر سکیں گے اور براہ راست ان کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اگر ہم غور کریں تو جب کوئی بھی انسان گفتگو کرتا ہے تو اس بات کا ضرور خیال رکھتا ہے کہ اس کی گفتگو میں باہمی ربط ہو، یعنی جو بات وہ کہنے جا رہا ہے، گزشتہ جو بات چل رہی ہے اس سے اس کا تعلق ہو، وہ اپنی جگہ پر محسوس ہو اور مضمون کو آگے لے کر چلنے والی ہو۔ اور اگر عام انسانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو بدرجہ اتم یہ بات پائی جاتی ہے اور پائی جانی چاہیے۔ رمضان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا، اور جب یہ آیت کریمہ مکمل ہوتی ہے رمضان کے ذکر والی، تو اس کے مان بعد جو اگلی آیت ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں۔ اور سوال سے مراد بندوں کا دعائیں کرنا ہے۔ تو گویا رمضان المبارک کا دعاؤں کے کرنے اور ان کی قبولیت سے ایک براہ راست تعلق ہے۔ اور کون سا انسان ہے کہ جس کو اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے دعاؤں کی اور ان کی قبولیت کی ضرورت نہ ہو؟ اور اگر یہ ضرورت موجود ہے اور جس میں کوئی شک شبہ نہیں، تو پھر یہ اس کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ اس لیے جو بھی چیزیں، جو بھی مسائل، جو بھی ضرورتیں، جو بھی روحانی کمیاں انسان کو درپیش ہوں، اس کے لیے اس وقت میں دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہوئی دعائیں اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ پروگرام کا آغاز ہم اس طرح سے کریں گے کہ جب تک کالرز ہمارے ساتھ جمع ہوتے ہیں، لائن اپ ہوتے ہیں، اس دوران رمضان سے متعلقہ ای میل پر ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ سوال ہمیں بھجوایا ہے ودود ناصر صاحب نے جرمنی سے۔ خان صاحب، ودود صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے موسم یا اوقات کے لحاظ سے مغرب کی نماز کا وقت جب ہوتا ہے تو اس کے بعد مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد واپس جا کے دوبارہ آنے میں عشاء کی نماز میں بہت کم وقت رہ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کیا نمازیں جمع ہو سکتی ہیں؟ اور اس کے ساتھ پھر دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پھر جب جمع ہوں تو چونکہ عام طور پر یہ اصول ہے، یہ طریق ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو جب جمع ہوں تو اسی وقت پھر عشاء کے بعد ساتھ تراویح بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ اگر تو نمازیں جمع ہوں اور عشاء کے ساتھ چونکہ تراویح ہوتی ہے، اور مغرب اور عشاء اگر کسی وجہ سے جمع ہو جائیں تو تراویح بھی اس وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ دوسرے سوال کا تو یہ جواب ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں یا نہیں کی جا سکتی، اگر تو کوئی جائز مجبوری ہے، مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا کہ ان ممالک میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ مغرب اور عشاء کے درمیان اتنا وقت نہیں ہوتا کہ گھر جا کے واپس آیا جا سکے، یا ایسا انتظام نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ
روزہ افطار کرنے اور کھانے وغیرہ کا انتظام ہو سکے. تو اگر ایسی سہولتیں نہیں ہیں تو پھر بہرحال اس میں دقت ہے، اور ایک ایسی مجبوری ہے جس طرح عام حالات میں عام دنوں میں اگر ان اوقات میں نمازیں جمع کی جاتی ہیں اور تو ان رمضان میں بھی نماز جمع کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے عام دنوں میں بھی اور رمضان میں خاص طور پہ، جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اس کا اجر میں خود ہو جاتا ہوں، میں خود مل جاتا ہوں. اور وہی اذا سالک عبادی انی فانی قریب والی بات کہ جب اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی انسان تو اس مہینے میں اس کے زیادہ مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پالے. تو اس لیے نماز تو ایک بنیادی عبادت ہے، اس واسطے اس کو اگر ممکن ہو، سہولت ہو اور کوئی جائز مجبوری نہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کو الگ الگ پڑھے. لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ خاص طور پہ یہاں پہ سفر کی بھی اگرچہ سہولتیں میسر ہیں لیکن بعض اوقات وہ تھوڑے سے چند میل کا سفر جو ہے اس کو طے کرنے پہ بھی بعض اوقات بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے. اگر اپنی گاڑی بھی ہو یا کوئی ایسی صورت ہو تو تب بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے. تو اس لیے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ الگ الگ اگر ممکن ہو تو الگ الگ نمازیں ہوں، لیکن اگر کوئی مجبوری ایسی ہے تو پھر نمازیں جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ مسجد فضل ہے جس میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نمازیں پڑھاتے ہیں، ان کی امامت میں، ان کی اقتداء میں غلامان خلافت کو نمازیں ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے. تو وہاں پہ رمضان سے پہلے نمازیں جمع ہو رہی تھیں. رمضان شروع ہوا ہے تو وہ نمازیں الگ الگ ہو گئی ہیں، اور اتنا وقت وہاں پہ قریباً پونا گھنٹہ یا 50 منٹ ہوتا ہے. جس طرح یہاں پہ یو کے میں لنڈن میں آج کل قریباً 9:03-4 پہ روزہ افطار ہو رہا ہے، تو اس کے 10 منٹ بعد نماز ہوتی ہے اور نماز مغرب، اور پھر لوگ جو قریب کے گھروں والے لوگ ہیں وہ چلے جاتے ہیں نماز کھانا وانا کھا کے 10 بجے پھر نماز عشاء ہو جاتی ہے. تو اس وقت نماز عشاء کا وقت بھی ہو گیا ہوتا ہے. تو اگر تو ایسی سہولت ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دور کے علاقے ہیں وہاں کے رہنے والے بعض ایسے بھی ہیں، لنڈن میں بھی بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ چونکہ دور دور رہتے ہیں اس لیے انہوں نے اس قسم کا انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ مغرب کے بعد اتنا وقت کر لیتے ہیں جس میں مغرب اور عشاء کی وقت نماز کا وقت ہو جاتا ہے، مثلا آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ. تو افطار وغیرہ گھر میں کر کے وہ کھانا وانا کھا کے تو وہ فارغ ہو کے آ جاتے ہیں اور پھر پہلے مغرب پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد عشاء پڑھ کے عشاء کے بعد نماز تراویح ساتھ ہی ہو جاتی، گویا وہ جمع کر لیتے ہیں. لیکن ایک تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ اگر گھروں سے 15 منٹ میں 20 منٹ میں آ جاتے ہیں اور اتنا وقت ہے، اگر اس میں اتنا گیپ ہے کہ وہ مسجد پہنچ جائیں، کھانا کھا کے وہ مسجد پہنچ جائیں، وہاں آ کے وہ مغرب کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد وہ انتظار کر سکتے ہیں. اس میں 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹے کا انتظار ہو سکتا ہے، اور ایسی سہولت کے لیے کوئی درس کا انتظام بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد وہ عشاء کی نماز پڑھ کے نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. ناظرین کرام، کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. دیکھتے ہیں پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں طاہر صاحب یو کے سے. السلام علیکم طاہر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگر مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے تو اس کا حق ہے پہلی صف میں بیٹھنے کا، یا جو شخص بعد میں آتا ہے اس کا حق ہے پہلی صف میں بیٹھنے کا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایک شخص مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو کسی دوسرے شخص کے پاس یہ حق ہے کہ وہ پہلے شخص کو پہلی صف سے ہٹا کر دوسری یا تیسری صف میں بٹھا دے؟ جزاکم اللہ. جی ٹھیک ہے طاہر صاحب، بہت شکریہ. گو کہ یہ براہ راست جو ہے وہ رمضان سے متعلقہ تو اس طرح مسائل میں سے نہیں ہے. چونکہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو اس پر مختصراً گفتگو کرتے ہیں. کالم صاحب کے پاس چلیں گے. السلام علیکم کالم صاحب. السلام علیکم کالم صاحب.
غالباً لگتا ہے کہ کالم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر نہیں ہے. خان صاحب اس دوران اگر آپ اس بارے آپ نے سوال وہ سن لیا ہے کہ اس میں جیسے آپ نے کہا پہلا تو اس کے تعلق نہیں ہے اس کا رمضان سے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں شریعت کے ساتھ ساتھ انتظامی امور بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو تقوی دینی علم رکھتے ہوں، تاکہ اگر امام کو کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے کہ دوران نماز اسے نماز سے الگ ہونا پڑے تو پیچھے سے کوئی اس کی جگہ لینے والا ہو. تو یہ بعض ان ایسے احباب کے لیے وہ جگہ مخصوص کی جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات آج کل جس طرح کے پاکستان میں بھی حالات ہیں اور جگہوں پہ بھی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بعض ایسی مسائل ہوتے ہیں کہ امام کے پیچھے بعض اوقات کچھ جگہ مخصوص رکھی جاتی ہے تاکہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے جو ذمہ دار بھی ہوں، جن کا اس سے تعلق بھی ہو. تو اگر ایسے معاملات کے لیے کوئی جگہ مخصوص کی گئی ہو تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، وہ کی جا سکتی ہے. اور اس جگہ کو چھوڑ کے جو بھی شخص آ جاتا ہے وہ پھر جو باقی جگہ ہے وہاں پہ وہ پہلے حق رکھتا ہے، جو پہلے آتا ہے وہ وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی غلطی سے وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو پھر آرام سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ جگہ چونکہ خاص مخصوص ہے. اور ویسے یہاں پہ ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ وہ جو جگہیں ہوتی ہیں ان لوگوں کو بھی، مثال کے طور پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مسجد مبارک میں ربوہ میں ہم نے دیکھا ایک لمبے عرصے سے کہ جو پیچھے ایک چھوٹی سی 6-7 بندوں کی ایک دری بچھی ہوتی تھی صاف امام کے محراب کے بالکل پیچھے، اور وہاں پہ جید علماء آ کے بیٹھا کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جامعہ سے آیا کرتے تھے مغرب کی نماز خاص طور پہ پڑھنے، جامعہ کے طلباء، تو ہم دیکھتے تھے کہ ہم سے بہت پہلے وہ بزرگ آ کے بیٹھے ہوتے تھے، وہاں پہ نوافل پڑھ رہے ہوتے تھے. تو یہ بھی ایک دوسری طرف یہ بھی ہے. تو بہرحال جو پہلے آتا ہے وہ پہلے حق رکھتا ہے. لیکن یہ ایک انتظامی معاملہ بھی ہے کہ اگر کچھ ایسی مخصوص جگہ بعض انتظامی معاملات کے تحت، انتظامی امور کے تحت کی گئی ہے تو پھر نماز تو دراصل اطاعت ہے. اس میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اولی الامر کا بھی اطاعت ضروری ہے. تو وہ جو نظام بنایا گیا اس کی بھی اطاعت کرنی چاہیے. اگر کسی کو درخواست کی جاتی ہے کہ بھائی صاحب یہ اس مقصد کے لیے جگہ رکھی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو خالی چھوڑنے میں، کوئی حرج نہیں. اور عام طور پہ لوگوں کو یہ پتہ ہی ہوتا ہے جو اس مسجد میں جانے والے ہیں، باقاعدگی سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ اگر چھوڑی گئی ہے تو وہ کسی کے مرتبے کے لحاظ سے نہیں چھوڑی جاتی، کسی ظاہری دنیا داری مرتبے کے لحاظ سے نہیں چھوڑی جاتی. اگر وہ ہے تو دینی اصولوں کے مطابق جو لوگ امام کے قریب ہونے چاہیے وہ جو ہے جیسے آپ نے بیان فرمایا اس لحاظ سے. دوسری ضرورت جو ہے وہ حفاظتی نقطہ نظر سے ہے. اور کبھی بھی اسلام نے کسی جگہ اس چیز سے منع نہیں کیا کہ کوئی انسان یا جو کسی جگہ کا، کسی کمیونٹی کا، کسی جماعت کا لیڈر ہے، اس کے لوگوں کی حفاظت کی ضرورت ہو تو اس کے لیے مناسب انتظامات نہ کیے جائیں. یہ کسی جگہ بھی نہیں ہے. یہاں میں بہت ضروری بات یاد آئی، حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ چونکہ مکہ والے حسب معاہدہ اوپر بلندی پہ چلے گئے تھے اور خالی کر دیا تھا خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے گھیرے میں لیا ہوا تھا تاکہ حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے دشمن. تو یہ سیکورٹی، یہ جو حفاظت ہے، سیکورٹی ہے، یہ تو سنت رسول ہے، وہیں سے یہ چلا آ رہا ہے. اس لیے اس کے لیے جو بھی اقدامات کیے جائیں وہ بالکل عین سنت کے مطابق ہیں، کوئی حرج کی بات اور جیسے بالکل آپ نے ذکر فرمایا، خاک صاحب کو یہ واقعہ یاد ہے کہ حضور نے یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے پوچھا کہ کوئی ہے جو رات پہرا دے اور میں آرام سے سو سکوں. تو ایک صحابی جو ہیں وہ اس پر آگے بڑھے اور انہوں نے یہ سعادت حاصل کی. تو اس لیے ایسی چیزوں میں اگر کسی جگہ یہ ضرورت پیش آتی ہے تو یہ عین اسلام کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آگے چلیں گے، اگلے کالر ہمارے جو ہیں فائز صاحب برمنگم سے ہمارے ساتھ ویٹ کر رہے تھے، ان سے بات کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. اچھا، جیسے کہ حدیث نبوی میں ہے کہ چاند دیکھ کر رمضان کا روزہ رکھو اور افطار کرو.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی تو صرف ایک ہی آپشن تھا کہ چاند کو دیکھ کر اسلامی مہینے کے شروع ہونے کا پتہ چلتا تھا، لیکن اگر سائنس نے اس وقت اتنی ترقی کی ہوتی جتنی کی آج ہے تو یقیناً اس وقت بھی کیلنڈر دیکھ کر اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا اور روزہ رکھا جاتا۔ اور اگر یہاں دیکھا جائے یورپ میں، تو یہاں ان ممالک میں تو آسمان پہ بادل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، اس لیے چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ناممکن ہے۔ اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم کیلنڈر دیکھ کر سبھی اسلامی مہینوں کا آغاز کر سکتے ہیں تو صرف رمضان اور شوال کے مہینے کو ہی کیلنڈر کو کیوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ اس دفعہ یورپ اور یو کے آفیشیل مون کیلنڈر کے مطابق 21 جولائی بروز ہفتہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی، لیکن ہم نے 22 جولائی بروز اتوار کو روزہ رکھا۔ اس کے بارے میں پلیز بتا دیں۔ جی ٹھیک ہے، فیصلہ اس پر بات کرتے ہیں۔ دیر صاحب آپ اس کے متعلق بات یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ سومو لرؤیتہ ہی وافطروا لرؤیتہ ہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ضرور ہی کہ ننگی آنکھ سے چاند دیکھ کر ہی مہینے کا آغاز کریں اور جب تک چاند نظر نہ آئے اس وقت تک آپ اس کا اختتام نہ کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، دوسری جگہوں پہ اس کی وضاحت یہ بھی کی کہ اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا اور 30 کو بھی نہیں آیا تو پھر اس کے بعد پھر یہ انتظار نہ کریں کہ ننگی آنکھ سے چاند نظر آئے تو پھر مہینہ زیادہ سے زیادہ 30 کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود یہ رستہ ہمیں عطا فرما دیا کہ ننگی آنکھ سے چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایسے اس وقت میں، جیسا کہ انہوں نے سوال کرنے والوں نے فرمایا ہے کہ اگر اس وقت سائنسی طریق ہوتا تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار کرتے۔ تو دراصل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر 30 کا ہو گیا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے چاند دیکھنے کی، پھر معلوم ہو گیا کہ چاند نکل آیا ہے۔ اس لیے اس کا مطلب گویا اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ چاند نکل آیا ہے تو پھر تم شروع کر دو۔ اور ان ممالک میں جہاں پہ بادل رہتے ہیں اور مطلع صاف نہیں رہتا، یہاں پہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اسی جو ایک ذمہ دار اور ایک جو ایتھینٹک آبزرویٹری ہے اس کو اگر ہم فالو کریں تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پہلے انتظام ہو جاتا ہے۔ اور مجھے نہیں پتا ہمارے جو کیلنڈر بنتے ہیں اس میں سارا تیار ہوتا ہے کیلنڈر، اس میں اسی جو آبزرویٹری کے تحت جو بھی انہوں نے نکالا ہوتا ہے اسی کو ہم فالو کرتے ہیں، اسی کے مطابق ہمارے کیلنڈر بنتے ہیں۔ اور رمضان اور شوال اور عید وغیرہ، بڑی عید، سب جو ہیں اسی کے مطابق طے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارا تو 1 سال پہلے کیلنڈر بن گیا۔ ہاں جی، اور چونکہ جیسے انہوں نے کالر نے خود یہ ذکر کیا کہ ان ملکوں میں موسم کی وجہ سے ہم اس کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، جس کا کہ حدیث میں بھی ذکر ہے کہ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ، کہ اگر اس کے درمیان بادل آ جائیں اور یا ان غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر وہ واضح نہ ہو تو پھر اس کی فَأَكْمِلُوا 30 پورے کرو، اور یا پھر اس کا جو ہے وہ اندازہ کرو، یعنی دنوں کا جب اندازہ وہ پورا ہو جاتا ہے اس کے مطابق یہ ایک حصہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا حصہ جیسے محترم خان صاحب نے بیان کیا کہ جو کیلنڈر آپ نے ذکر کیا کہ وہ بنا ہوا ہے اور 21 جولائی کو تھا تو اس کو کیوں نہیں فالو کیا؟ دیکھیں، ہم نے جو دوسرا کیلنڈر لیا ہے وہ بھی خود گھر بیٹھ کے کسی نے نہیں بنایا اس کو، وہ بھی جو سائنسی ایسے ادارے ہیں جو مستند ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ان کی تحقیق کی مدد سے وہ بنایا گیا ہے اور اس کو ہم فالو کرتے ہیں، ورنہ اس میں یہ بھی بتا دیں انہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ بعض جو چاند کی ایک عمر ہوتی ہے، اتنے گھنٹے عمر ہونی چاہیے، اس اینگل پہ وہ ہوگا تو پھر وہ ننگی آنکھ سے نظر آ سکتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم لوگ جو آبزرویٹری کو ہم فالو کرتے ہیں اس میں یہ چیز خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سائنسی اصول ہے، ورنہ تو چاند بعض اوقات نکلتا ہے لیکن اس کی عمر 6 گھنٹے ہوتی ہے، یا ایسے اینگل پہ ہوتا ہے کہ وہ ننگی آنکھ سے نظر ہی نہیں آ سکتا اگر مطلب بالکل صاف بھی ہو۔ اس کے لیے بھی ایک اس کی کم سے کم اتنی عمر ہو اور پھر وہ اس اینگل پہ ہو، یہ سارا اس کو سامنے رکھ کے پھر ہم یہ کیلنڈر جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے۔ یقیناً بعض کیلنڈر ایسے ہوں گے جہاں پہ صرف چاند کی
چاند کے جو پیدا ہونے کی بنا پہ انہوں نے اس دن تاریخ شروع کر دی ہوگی، لیکن چاند کے پیدا ہونے سے نہیں، غرض ننگی آنکھ سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اینگل پہ اور کہ وہ اتنی اونچائی پر آ جائے اور اتنی اس کی عمر ہو چکی ہو جہاں وہ عام انسانوں کو نظر آ سکتا ہو. اور جہاں تک فرق کا ہے کیلنڈر کے، تو وہ تو میرے بھائی اس وقت بھی اتنا فرق ہے کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کے تحت ہیں جہاں ہمیں ایسے مسائل پیش نہیں آتے. دوسرے ٹی وی چینلز پر تو اس چیز کی بھرمار ہے اور ایسی گفتگو ہے. ایک جو ہے وہ رات کو 1:15 بجے 1:30 بجے جو ہے وہ سحری کا وقت وہاں ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ صبح 3:23 پر اذان دے رہے ہوتے ہیں. اور اس پر لمبی بحثیں چل رہی ہیں کہ وہ کتنے 15 ڈگری اینگل پر ہوگا اس وقت جو ہے وہ جو جس سے حساب لگایا جائے گا، یا 18 پر، اور اس پر ایک دوسرے کے خلاف فتوے جاری کیے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرے، ایسی حالت ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے، اور ہم تو ایک نظام کے تحت بڑے امن اور سکون سے اس کو فالو کر رہے ہیں. اگلے کالر سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں راضیہ مظفر صاحبہ انڈیا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میرا کویشچن تھا کہ جیسے عورتوں کو ہوتا ہے پریگنینسی کے ٹائم میں اور لیکٹیشنل پیریڈ میں، اور روزے تو کیسے رکھیں گے، اور اس کو پھر بعد میں اگر رکھنا ہے تو کیسے مکمل کریں گے، اس رواج سے کیا؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راضیہ صاحب. ابھی ہم بات کریں گے کالم صاحب سے. السلام علیکم کالم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہماری ایک خاتون کالر تھی انڈیا سے. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ عورتیں جو پریگننسی میں ہوں یا اس کے بعد جو ہے وہ دودھ وغیرہ پلا رہی ہوں، یا اسی طرح جو ان کے مخصوص ایام ہیں ان کے روزے رہ جائیں، تو اس کو عورتیں بعد میں کیسے رکھیں گی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو ہر مہینے مخصوص ایام عورت پر وارد ہوتے ہیں ان کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان ایام کے دوران عورت نہ نماز پڑھے گی نہ رمضان کے روزے رکھے. ہاں، ماہ رمضان گزرنے کے بعد جو ان مخصوص ایام کی بنا پر روزے چھوٹ گئے تھے ان روزوں کو پھر وہ پورا کرے گی. اور جو عورتیں حاملہ ہیں یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان کو بھی شریعت نے بیمار کی ذیل میں داخل کیا کہ حمل کے دوران اور دودھ پلانے کے عرصے کے دوران ایسی مستورات رمضان کے فرض روزے نہ رکھیں. جب حمل کا زمانہ ختم ہو جائے اور دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہو جائے تو پھر حمل اور دودھ پلانے کے زمانے کے دوران چھوٹے ہوئے روزوں کے بارے میں کوئی واضح ہدایت موجود نہیں ہے. صرف ایک حدیث ہے، مگر اس حدیث کے بارے میں بھی راوی شک میں مبتلا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا یا فلاں بات فرمائی تھی یا دونوں فرمائی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اس نصیحت کو محفوظ نہ رکھ کے افراد امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت کا سامان مہیا کیا کہ ایسی مستورات جو حمل اور دودھ پلانے کی مدت کے دوران روزے نہ رکھ سکی ہوں، اگر وہ چاہیں تو یہ زمانہ ختم ہونے کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں، اور اگر وہ نہ چاہیں تو وہ ان کا فدیہ ادا کر دیں اور روزے نہ رکھیں. گویا ایسی مستورات کی ثوابدید پہ شریعت نے چھوڑ دیا. چنانچہ امت میں علماء اسی نقطۂ نظر کے قائل. بعض کہتے ہیں کہ یہ فدیہ بھی ادا کریں گی اور اس مدت کے اختتام کے بعد وہ روزے بھی پورے کریں گی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، صرف فدیہ ادا کرنا ہی کافی ہے، روزوں کو ادائیگی ان پر لازمی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے کالر صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اگلے کالر سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں عرفان مسعود صاحب پاکستان سے. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں فیصلہ آباد سے عرفان بات کر رہا ہوں، کریم نگر سے. میرا سوال تھا کہ یہ جو ہے روزے میں برش کر سکتے ہیں یا ماؤتھ واش کر سکتے ہیں؟ اچھا
جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے عرفان صاحب دیر سے جلدی سے جی بالکل کر برش سکتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ شامل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے، اور آج کل کے دور میں ٹوتھ برش اور پیسٹ جو ہے دراصل اسی مسواک کا قائم مقام ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ٹوتھ برش کے ساتھ پیسٹ استعمال کرنے سے اس کا ذائقہ ہوتا ہے، تو ذائقہ یقیناً مسواک کا بھی ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی صفائی کو بہت پسند کیا، اس لیے کوئی حرج نہیں، اس میں بالکل جائز ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اگلے کالر سے چند منٹ چونکہ رہ گئے ہیں، سہیل صاحب، سہیل اختر صاحب یو کے سے۔ السلام علیکم۔ جی میرا سوال ابھی پہلے کالر سے تھوڑا ملتا جلتا ہی ہے کہ فدیہ کس صورت میں ادا کیا جاتا ہے، اور فدیہ ادا کرنے کے بعد کیا رمضان کے روزے پورے کرنے بھی لازمی ہے رمضان کے بعد؟ اور دوسرا اس کا پارٹ یہ کہ اگر کوئی بیماری جس کے ساتھ مطلب کوئی لمبی بیماری ہے کسی کی تو وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو کیا وہ ہر سال اپنا فدیہ ادا کر کے تو اس ثواب میں شامل ہو سکتا ہے رمضان کے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ زیر صاحب اس پر محترم کالوں صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دے دیا ہے کہ فدیہ جو ہے، انہوں نے پوچھا کہ فدیہ کس طرح دیا جائے، تو فدیہ جو روزہ دار ہے، جو روزہ چھوڑ رہا ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اپنی استطاعت کے مطابق فدیہ ادا کرے گا۔ جو اس کے استطاعت ہے وہ کھانے پینے کا، جو اگر پورے روزے نہیں رکھ رہا تو وہ 60 روزے داروں کو 60 کھانے جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا وہ دے سکتا ہے، تو 60 وقت کا کھانا۔ تو جہاں تک فدیہ بھی ادا کرنا اور روزے بھی رکھنا تو یہ تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی اس کی استطاعت نہ رکھے تو پھر صرف فدیہ ہی کافی ہے۔ اگر جو دائمی مریض ہے وہ تو صرف فدیہ ہی دے گا، کیونکہ وہ تو ایک مستقل مریض ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اسٹوڈیو سے میں پوچھا منیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اگر منیب اللہ صاحب کینیڈا سے ہیں تو ان سے بات کروا دیں، کوشش کرتے ہیں یہ سوال بھی لے لیں۔ ہاں جی السلام علیکم، میں منیب اللہ کینیڈا سے بول رہا ہوں۔ جی جی وعلیکم السلام۔ میرے 2 چھوٹے سوال ہیں، میں جلدی سے کرتا ہوں۔ ایک تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اگر مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور عشاء کی نماز کھڑی ہو گئی ہے، نہ آپ نے مغرب نہیں پڑھی ہوئی، تو کیا بہتر ہے کہ کیا آپ جماعت کو جوائن کر لیں یا پہلے مغرب پڑھیں اور پھر عشاء پڑھیں؟ اور اگر آپ عشاء پڑھ لیتے ہیں جماعت کے ساتھ تو کیا اس کے بعد بھی مغرب پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ٹھیک ہے منیب اللہ صاحب، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، مسئلہ واضح ہاں جی، بڑا واضح حکم یہ ہے کہ جو نماز آپ کی پہلے رہتی ہے وہ پہلے آپ نے ادا کرنی ہے۔ اگر عشاء کی نماز شروع ہو چکی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور آپ کی مغرب کی نماز رہتی ہے، تو پہلے آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے اور بعد میں عشاء کی نماز میں شامل ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ کون سی نماز ہو رہی ہے اور آپ شامل ہو جاتے ہیں، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور مغرب کے بھی آپ کی رہتی ہے، تو وہ آپ کی عشاء کی ہو گئی، اس کے بعد آپ مغرب کی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر پتہ چل جائے تو پہلی نماز ادا کرنا ضروری ہے، جماعت میں آپ بعد میں شامل ہوں۔ یعنی نمازوں کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے ہر صورت میں۔ اگلے کالر، شاید آخری کالر جن سے ہم بات کر سکیں، ملک عبد المومن صاحب پاکستان سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، میں نے سوال پوچھنا تھا ایک بغیر شہری کے جو روزے کے بارے میں، مطلب کیا حکم ہے شریعت میں، کہاں تک مطلب ہے اس میں سہولت دی ہوئی ہے؟ دوسرا سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب اذان شروع ہو جائے تو کیا فوری طور پہ کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے یا اذان ختم ہونے تک مطلب کھایا پیا جا سکتا ہے شہری کے بعد؟ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ عبد المومن صاحب، آپ کے سوالات کا مختصر طور پر یہ جواب ہے کہ اگر اذان شروع ہو جائے تو اس وقت فوری طور پر جو ہے وہ چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں وہ برتن ہو وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے اور اس وقت تک اسے نہ رکھے جب تک کہ وہ ضرورت پوری کر لے۔ تو اتنی سختی جو ہے وہ اسلام کے اصولوں میں نہیں پائی جاتی۔ اور پہلا حصہ ان کا خاصا جو تھا سوال کا کہ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ مومن صاحب، اگلی دفعہ آپ کے اس سوال کے حصے پر بات کر سکیں گے، کیونکہ اسٹوڈیو والے بتا رہے ہیں کہ ہمارا ٹائم بالکل پورا ہو گیا، ہم اس سے آگے نہیں جا سکیں گے۔
تو اگلے ہفتے تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہیں گے. علماء کرام کا اور ہمارے ویورز کا، کالرز کا، سب کا شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ